ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کو لے کر دو قسم کی سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے اور اب بچوں کو مکمل آزادی دے دینی چاہیے، جبکہ اکثریت کا ماننا یہ ہے کہ والدین کو کنٹرولنگ ہونا چاہیے اور بچے پر سختی کی جائے تاکہ وہ کوئی غلط کام اپنے والدین کے خوف کی وجہ سے نہ کرے۔ والدین کی شخصیت کے دو پہلو بچے کی نشو و نما، جذبات اور رویے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیں کنٹرول اور محبت۔ کنٹرول کا پہلو یہ ہے کہ والدین مختلف سچویشنز میں بچوں کے عمل پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور وہ بچوں کی تربیت کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں، جبکہ محبت کا پہلو یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کتنا پیار دیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق تربیت کے حوالے سے والدین کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، بااختیار والدین۔ بااختیار پرورش کنٹرول اور محبت دونوں پر انحصار کرتی ہے۔ یہ والدین قوانین اور لمٹس طے کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں۔ وہ گرم جوشی سے پرورش اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی بات سنتے اور ان کے نقطہ نظر پر غور کرتے ہیں، مگر وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ چارج انہی کے پاس ہے۔ پیرنٹنگ کے اس انداز کو بہترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ سختی اور پیار کا توازن ہے۔ ایسے بچے جن کی پرورش بااختیار والدین نے کی ہو، وہ عام طور پر خوش، پر اعتماد اور کامیاب ہوتے ہیں۔ ان میں شاذ و نادر ہی نشے، شراب نوشی یا کرائم جیسے مشکل رویوں کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے والدین نے ان پر جو کنٹرول رکھا تھا وہ انہیں اچھے رویوں کا عادی بناتا ہے، اور چونکہ انہیں پیار بھی بہت ملتا ہے اس لیے وہ خود کو مکمل محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مستحکم اور محفوظ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں اتھارٹیرین والدین۔ اتھارٹیرین والدین بہت زیادہ کنٹرولنگ ہوتے ہیں اور ان والدین میں محبت بھرے جذبات کی کمی ہوتی ہے۔ ان والدین کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو بغیر کسی رعایت کے قواعد اور قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ سخت ہوتے ہیں اور سزا اور نظم و ضبط پر یقین رکھتے ہیں۔ اپنے قوانین کو نافذ کرتے وقت وہ اپنے بچوں کے جذبات کی قطعی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے گھروں میں مذاکرات کا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وہ دوری دکھاتے ہیں اور بعض اوقات مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے بچے فرما بردار تو ہوتے ہیں، اتھارٹی کا احترام بھی کرتے ہیں اور اصولوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی رائے کو کبھی سنا نہیں جاتا اس لیے ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ ان کے لیے اپنی خواہشات اور ضروریات کو اعتماد کے ساتھ دوسروں کو بتانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بڑے ہو کر ڈپریشن یا پریشانی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور ریلیشن شپس میں انہیں اپنی نیڈز کو کمیونیکیٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کو شادی شدہ زندگی میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں آزادی پسند والدین۔ یہ والدین اپنے بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت کم کنٹرول اور بہت زیادہ نرمی دکھاتے ہیں۔ یہ اکثر کہتے ہیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں اور بچے تو غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں، تو انہیں معاف کر دینا چاہیے، اور یہ ہمیشہ اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ والدین سے زیادہ دوستوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا اور باتیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس میں برائی نہیں ہے، لیکن بنیادی مسئلہ یہاں کنٹرول کی کمی کا آتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ آزادی دیتے ہیں اور اس آزادی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس طرح پرورش پانے والے بچے اکثر خود پر قابو پانے اور دوسروں کے لیے سوچنے کی قابلیت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان میں پڑھائی کی موٹیویشن بھی کم ہوتی ہے اور یہ ایک ایزی لائف جینا چاہتے ہیں۔ یہ بچے اپنے مستقبل کو لے کر سنجیدہ نہیں ہوتے اور غیر ضروری آزادی کی وجہ سے بری عادتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آتے ہیں علیحدگی پسند والدین، یعنی وہ والدین جو اپنے بچوں سے ایک فاصلہ یا علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ والدین محبت اور کنٹرول دونوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بمشکل ہی اپنے بچوں میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں اور ان کی ضروریات، اسکول کے کام یا دوستوں کے بارے میں بھی نہیں پوچھتے۔ یہ اپنے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان سے یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا خیال خود رکھیں گے۔ جب ان کے بچے ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ لاپرواہی ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح ان والدین کے بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ان کے اندر اپنی ذات کو لے کر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید ہم غیر اہم ہیں، اور یہ بچے اسکول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، ان کی دوستیاں بھی پوری نہیں ہوتیں، اور ان میں بڑے ہو کر ڈپریشن، اضطراب اور منشیات کا استعمال کی علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کم عمری میں ہی ان کے اندر خود اعتمادی کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ والدین ہیں تو آپ ان 4 میں سے کس پیرنٹنگ سٹائل کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کی پرورش کے دوران آپ کے والدین کا کون سا طرز عمل تھا، اور اس طرز عمل کے آپ کی ذات کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ پرفیکشن ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ایک مکمل والد یا والدہ بننے کے لیے ہمیں اپنی ذات کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو آپ ایک خوش، محفوظ اور پر اعتماد بچے کی پرورش کر سکتے ہیں۔